الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال الله تعالى في مقام آخر في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز سے درود پاک پڑھیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول اللہ. ہماری خوش نصیبی پھر ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت دی، اس نورانی برکت والی محفل میں پھر ہم شریک ہوئے. ہمارے بابر بھائی نے ایصال ثواب کے لیے محفل رکھی ہے. جس مقصد کے لیے انہوں نے یہ سجائی محفل، اللہ کریم ان کے مقصد میں کامیابی کامرانی عطا فرمائے، اور جن جن اپنے خاندان میں سے جو دنیا سے چلے گئے، جن کی نیت کی ہے، اللہ کریم سب کو ثواب پہنچائے. اور جو شریک ہوئے، جو اچھی اچھی نیتیں لے کر آئے ہیں کہ ہم بھی اپنے مرحومین کے لیے دعا کریں گے وہاں محفل میں، اللہ کریم ان کا آنا، میرا آنا، سب کی حاضری بھی اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. اور ہمارے فہد بھائی نے یہ جو پودا لگایا ہے اور ہم سب مل کر تھوڑا تھوڑا حصہ اس میں ملا رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں، تو ایک دن ایسا ہوگا درخت بنے گا اور پھر اس میں پھل لگتے ہیں، اور پھر پھل اچھا پھل ہوتا ہے تو اچھا لگتا ہے. یقیناً یہ وہ درخت ہے، اس میں کسی شاخ پہ قرآن پاک کی آیت لگی ہوئی ہے. مطلب میرا کہنے کا آپ سمجھ گئے ہوں کہ تلاوت بھی ہوتی ہے اس محفل میں. ایک وہ شاخ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، آپ کے تعریفی کلمات، آپ کی شان میں ایک وہ شاخ نکلی ہوئی ہے. ایک وہ ہے جس میں درود و سلام لکھا ہوا ہے. تو یقیناً یہ پودا، یہ درخت کی شکل میں آئے گا. یہ کب بنے گا؟ جب پوری سوسائٹی میں آپ دیکھیں گے رونق لگ جائے گی. ابھی بھی کئی گھر ایسے ہوں گے جن کے گھر میں محفل نہیں ہوئی ہوں گی. خیر، ہمارا کام تو دعوت دینا ہے، اعلان بھی ہوتے ہیں. اللہ کریم ہمارے فہد بھائی کی کوشش اور ان کے ساتھ جو بھی تعاون کر رہے ہیں پوری ٹیم ہے، اللہ کریم تمام کو برکات عطا فرمائے، ان کو مزید اخلاص اور ترقیاں عروج عطا فرمائے. آپ کے سامنے میں نے ایک آیت مبارکہ پڑھی ہے، والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. بڑی پیاری آیت. ویسے تو سارا قرآن ہی پیارا ہے. زیادہ بیان نہیں میں اب کروں گا، اب وقت بھی اتنا ہو چکا ہے. صرف ایک آیت کی تشریح مختصر، اور پھر ایصال ثواب کے لیے کچھ سوال میں دیکھ کر آیا ہوں، تو ان کے جوابات انشاءاللہ ہم سنیں گے. ایصال ثواب کسے کہتے ہیں، کرنا چاہیے، کیا ہے اس کا حکم، کیا ہے، وغیرہ وغیرہ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا. وہ لوگ جو بعد میں آئے اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں. پہلے اپنے لیے ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہماری بخشش فرما دے. وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ہم سے جو پہلے ایمان لا چکے ہیں، جو ایمان والے تھے، ان پر ان کی بھی بخشش فرما. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. اور ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کی کہ یا اللہ ایمان والوں کے لیے ہمارے دل میں کوئی کینہ نہ رکھنا، ہمارے دل صاف ہوں، کسی بھائی کے بارے میں بغض اور کینہ نہ ہو.
اور اے ہمارے رب تو بخشنے والا مہربان ہے، رحمت والا ہے، انک رؤوف الرحیم۔ اس آیت کے آخری حصے میں اب اس سے مراد یہ ہے، یہ جو کہا کہ پہلے جو ایمان لائے اور بعد میں آنے والے، اللہ فرما رہے دعا کر رہے ہیں، یہ پہلے والے اور بعد والے کون ہیں؟ تو اس کی تفسیر کے اندر مزید آگے لکھا ہوا تھا صراط جنان کے حوالے سے کہ جو پہلے والے اس سے مراد مہاجرین اور انصار ہیں، صحابہ کرام رحم رضوان، اور بعد میں آنے والے قیامت تک کے مسلمان جو آئیں گے، آ چکے، اس سے مراد وہ ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے وہ لوگ جو بعد میں آنے والے ہیں، ایمان والے قیامت تک کے لیے جو آتے رہیں گے، سب اسی میں داخل ہیں کہ بعد میں آنے والے یہ دعا کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا صحابہ کرام رحم رضوان سے محبت کرنا، ان کے لیے دعا کرنا کہ اللہ ان کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے۔ تو پہلے ایمان لائے صحابہ کرام، مہاجرین و انصار۔ تو مومنین کی 3 قسمیں ہوئی ٹوٹل، مہاجرین، انصار اور بعد میں آنے والے مومنین قیامت تک کے لیے۔ تو جو صحابہ کرام سے دلی محبت رکھتا ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ جو ان کے لیے رحمت کی دعا کرتا ہے، مغفرت کی دعا کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، وہ مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ اللہ نے خود بتایا نا، بعد میں آنے والے یہ دعا کر رہے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں، اس حدیث کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے، کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کے بارے میں ڈرو، اللہ سے ڈرو، میرے بعد انہیں نشانہ نہ بناؤ، اور جنہوں نے انہیں ستایا، جنہوں نے انہیں ایذا دی، انہوں نے میرے بغض کی وجہ سے یہ کیا ہے، اور جن لوگوں نے ان سے محبت رکھی، انہوں نے میری وجہ سے محبت رکھی۔ اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، جس نے صحابہ کو ستایا اس نے مجھے ستایا، اور فرمایا جس نے مجھے ستایا اس نے اللہ کو ایذا دی، اور جس نے اللہ کو ایذا دی تو اللہ ضرور اس کی پکڑ فرمائے گا۔ اب معاشرے کے اندر دیکھ لیں، الگ الگ فرقے ہو گئے، کوئی فلاں صحابی کو نہیں مانتا، کوئی فلاں صحابی کو نہیں مانتا، تو ہر ایک الگ الگ کوئی نہ کوئی اپنے وہ۔ ہمارا نعرہ تو یہ ہے، ہونا چاہیے اور ہے، اور ہماری نسلوں کو یہ یاد ہونا چاہیے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہ ہے ہمارا نعرہ۔ اور بچوں کو بھی یہ سکھائیں، اتنا نعرہ پکا ہو جائے، جیسے انگلش آپ بولتے ہیں نا، بیٹا ABC Z تک سنائیں، وہ فر سنا دیتا ہے، 12 سے سنائیں بیٹا، وہ سنا دیتا ہے، کچھ جملے بنانا سکھاتے ہیں، تو خوشی ہوتی ہے کہ بچہ یہ بھی سیکھ گیا۔ یہ نعرے بھی آنے چاہیے، ہمارا عقیدہ پکا ہو۔ تمام عبادات عقیدے پر منحصر ہے کہ جس کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے اس کی عبادات بھی قبول ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صدر الافاضل ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی صحابی سے بغض رکھتا ہے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، مسلمانوں کی لسٹ سے خارج ہے۔ کسی بھی صحابی سے بغض رکھتا ہے، وہ رافضی ہو سکتا ہے، وہ خارجی ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اتنی بہت بڑے عالم یہ بات کہہ کر گئے ہیں، اور بات بھی ٹھیک ہے۔ کسی صحابی سے بغض رکھنا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں، 10 سال نبی پاک علیہ السلام کی خدمت کی، وہ پیارے صحابی ہیں، 10 سال۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، نبی پاک علیہ السلام نے ایک بات بتائی، کہا ابھی تھوڑی دیر میں ایک شخص گزرے گا وہ جنتی ہوگا۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ایک شخص آیا، تازہ وضو کیا ہوا، اور داڑھی سے اس کے قطرے بھی ابھی گر رہے تھے، جیسے وضو کرتے ہیں تو قطرات تھوڑا گرتے ہیں، یہ گر رہے تھے، اور بائیں ہاتھ میں یعنی الٹے ہاتھ میں چپل بھی تھی، جوتے پکڑے ہوئے تھے۔ اور یہ شخص تھا، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے بشارت دی کہ ابھی شخص جو آئے گا وہ جنتی ہوگا۔ تو تھوڑی دیر بعد وہی گزرا کہ پانی گر رہے داڑھی مبارک سے، اور الٹے ہاتھ میں جوتی بھی پکڑی ہوئی ہے۔
پھر دوبارہ بشارت دی، کہا ایک شخص آئے گا وہ جنتی ہوگا. پھر ہم نے دیکھا پھر وہی ہے، اسی طرح وہی کیفیت میں کہ پانی گر رہا ہے، قطرات، یعنی وضو وغیرہ جو تازہ کیا ہوا تھا، اور ہاتھ میں جوتی بھی ہے الٹے ہاتھ میں. پھر تیسری مرتبہ بشارت دی کہ ابھی تھوڑی دیر میں ابھی گزرے گا شخص وہ جنتی ہوگا. پھر دیکھا پھر وہی شخص. کتنا خوش نصیب ہے یار. نبی پاک علیہ السلام بشارت دیتے ہیں اور فوراً پھر یہ آ جاتے ہیں وہی شخص ہے. تینوں مرتبہ بشارت دی وہی شخص. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں تھوڑا سا وہ ہوا کہ یار ان کا کون سا عمل ہے جو جنتی ہونے کی بشارت دی، اس کو فضیلت ملی ہے، کیوں نہ پتہ کیا جائے. صحابہ حریص ہوتے تھے، یعنی کہ وہ کوئی دیکھتے ہیں یہ کام زیادہ کر رہے تو اس کے، یا نبی پاک علیہ السلام اس کی تعریف کر دیتے تو ان کی صحبت میں بیٹھنا، ان سے پیار کرنا، ان سے محبت کرنا کہ یار حضور نے ان سے محبت کی، حضور نے اسے جنتی کہا. تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ جب نبی پاک علیہ السلام تشریف لے گئے، محفل سے چلے گئے، تو وہ شخص بھی جانے لگا. تو کہا کہ حضور ایک بات ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی زبان مبارک سے ہم نے سنا ہے آپ جنتی ہیں. میں نے قسم کھائی ہوئی ہے اپنے والد سے 3 راتیں نہیں بات کروں گا تو میری قسم پوری ہو جائے. تو میں اگر گھر جاتا ہوں قسم ٹوٹ جائے گی نا، تو آپ میرے اپنے پاس ہی رہنے دیں 3 راتیں سے، اجازت دے دیں تاکہ میری قسم کا جو وقت ہے وہ پورا ہو جائے. میں نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ. اب وہ ساتھ رہ چلتے ہیں، اجازت دیتے ہیں، اور 1 رات گزری، 2 راتیں گزری، 3 راتیں. وہ دیکھنا چاہ رہے تھے کون سا ایسا عمل کرتے ہیں جو نبی پاک علیہ السلام نے انہیں جنتی کہا ہے. کوئی زیادہ عمل اتنا نہیں ہے، نماز پڑھی سو گئے. ہر کروٹ پر جب بھی بدلتے ہیں اللہ کی آواز آتی ہے، اللہ کا ذکر کرتے ہیں. ہر کروٹ پر اللہ کی عظمت بڑائی بیان کر رہے ہیں. یہ عمل ہے، اور نہ کوئی نوافل ہے کچھ بھی. صبح اٹھتے ہیں وہی نماز پڑھتے ہیں، وہی معاملات. پھر اسی طرح دوسری رات آتی ہے، اس میں بھی یہی ہے. تو انہوں نے سوچا بھی پوری رات قیام کریں گے، تہجد ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا. پھر دوسری رات، پھر تیسری رات، اس طرح. پھر جب 3 راتیں ہوتی ہیں کہتے ہیں مجھے اب اجازت دیجئے میں چلتا ہوں کیونکہ میرا وقت پورا ہو گیا ہے. پھر آخر میں جاتے جاتے نا ایک بات پوچھتے ہیں، کہا کہ آپ کا میں نے اتنا کوئی خاص ایسا عمل نہیں دیکھا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کو جنتی کہا ہے آپ کو، کوئی تو ایسا عمل ہے. کہا جو آپ نے دیکھا وہی ہے. تو کہا نہیں کچھ وجہ ہے. تو پھر چلنے لگے نا، تو کہا 1 منٹ رکیے، جو آپ نے دیکھا عمل تو یہی ہے، لیکن ایک مجھے عمل یہ کام ہے جو مجھے یاد آ رہا ہے، وہ میں کام کرتا ہوں، ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے یہ ہو. کہا کیا ہے وہ، ایسا بتائیں. کہا کہ میں اپنے کسی مسلمان بھائی کے بارے میں دل میں بغض اور کینہ نہیں رکھتا. کسی بھی مسلمان اپنے بھائی کا دل میں بغض نہیں رکھتا، کینہ نہیں رکھتا. اور جسے اللہ نے نعمت عطا فرمائی، مال دیا، پیسہ دیا، کچھ بھی دیا، میں حسد نہیں کرتا. میں حسد نہیں کرتا، جلتا نہیں ہوں کہ اس کے پاس اتنا کیوں ہے. آج کل دیکھیں نا معاشرے کے اندر عام ہو گیا ہے، کوئی کار پہ جا رہے، گاڑی پہ جا رہے ہیں نا، یار اس کے پاس کہاں سے آئے گی. بیگ تھی کل بیگ پہ گھوم رہا تھا، آج گاڑی پہ بیٹھا ہوا ہے. بھائی اللہ نے اسے دیا ہے، اللہ نے اسے عزت دی ہے، اللہ نے مال دیا ہے. آپ اللہ سے مانگیں کہ اللہ اسے کار دیے مجھے بھی دے دے، یا اللہ اسے اچھا گھر دیا، اپنا گھر دیا، میں کرائے پہ ہوں مجھے بھی دے، اس کو اور برکت دے مجھے بھی. یہ دعا کریں، نہ کہ یہ دل میں یہ کہنا کہ یار اس کو اپنا گھر ہے، میرا اپنا گھر نہیں ہے، میں کرائے پہ دھکے کھا رہا ہوں. یہ جلنا ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے. نیکیوں کو بھی کھا جاتا ہے، مال ملتا بھی نہیں ہے، کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا. جس کو اللہ نے عزت دی ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. غریب کو امیر کر دے، امیر کو غریب کر دے، جوان کو بوڑھا کر دے، بوڑھے کو جوان کر دے، صحیح کو بیمار کر دے، بیمار کو صحیح کر دے. کئی مثالیں ایسے ملتی ہیں جو بیمار ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے ابھی دنیا سے چلا جائے گا، لیکن چند دنوں کے بعد ایسا ہوتا ہے وہ جوان نظر آتا ہے. اور کئی چلتے پھرتے جوان دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں. یہ
اللہ کی حکمت اس کی شان ہے، جیسے رکھے ہم نے اس کی رضاعت پر، اس کی تقسیم کاری پر راضی رہنا ہے۔ تو یہ عمل تھا کہ کسی مسلمان کا دل میں بغض نہ رکھنا اور حسد نہ کرنا۔ اللہ ہمیں بھی اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر بھی یہی کہا گیا، دعا مانگی گئی کہ یا اللہ کسی ایمان والے کے لیے ان کی طرف سے ہمارے دل میں کوئی بغض اور کینہ وغیرہ نہ ہو، حسد نہ ہو۔ اب ایصال ثواب کے لیے انہوں نے محفل سجائی، تو چند سوالات بھی ہم سن لیتے کہ ایصال ثواب ہے کیا چیز اور اس کا حکم کیا ہے۔ سب سے پہلا سوال ہوا ایصال ثواب کسے کہتے ہیں؟ ایصال ثواب اپنے کسی نیک عمل کا ثواب دوسرے مسلمان کو پہنچانا ایصال ثواب کہلاتا ہے۔ آپ نے روزہ رکھا، آپ نے نماز پڑھی، آپ نے زکوٰۃ دی، آپ نے نفلی صدقہ کیا، آپ نے کوئی بھی نیک کام کیے، درود پاک پڑھا، قرآن کی تلاوت کیے، آپ نے دل میں کہہ دیا یا اللہ اس کا ثواب میں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچاتا ہوں، پھر اپنے آقا کے صدقے میرے خاندان میں سے جتنی بھی دنیا سے چلے گئے تمام کو پہنچاتا ہوں۔ اگرچہ آپ کو دعا زیادہ لمبی چوڑی مانگنی نہیں آتی، اتنی کہہ دیں دو چار الفاظ، اپنے آقا کو پہنچاتا ہوں، نبی پاک علیہ السلام کو، آپ کے وسیلہ جلیلہ سے میرے خاندان کے جتنی بھی دنیا سے چلے گئے، نام یاد ہے تو نام لے لیں، دادا دادی نانا نانی فلاں فلاں اس طرح کے، تو سب کو پہنچے گا جن کا نام لیں گے آپ، یا آپ نے کہا میرے خاندان میں سے جتنی بھی دنیا سے چلے گئے، تو ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں تحفے کے طور پر پیش کیا جائے گا، یہ تمہارے لیے تحفہ آیا ہے۔ انہیں بڑی خوشی ہوتی ہے، یہاں دعا ہماری ختم نہیں ہوئی ہوتی، انہیں پہلے پہنچ جاتا ہے۔ یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لنگر کھائیں گے، دعا کریں گے، ہاتھ دھوئیں گے تو جب جانے لگیں گے پھر جائے گا ثواب؟ نہیں، ابھی لا الہ الا اللہ میں نہیں کہنا ہوتا، ابھی تک یعنی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، بس ایسے لا الہ الا اللہ محمد رسول دعا ختم ہونے کو ہوتی ہے، ثواب پہلے پہنچ جاتا ہے۔ تو نیک کام، یہ بھی محفل بھی ایک نیک کام ہے، تلاوت ہے، اس میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر صلاۃ و سلام ہوتا ہے، منقبت پڑھی جاتی ہے، مختصر بیان ہوتا ہے، پھر لنگر کا اہتمام ہوتا ہے، غریبوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، غریب امیر سب آتے ہیں محفل کے اندر، سارے کھا سکتے ہیں، نیاز ہے، برکت ہے۔ تو معلوم ہوا ایصال ثواب کیا ہے؟ کسی بھی نیک عمل کا ثواب اپنے کسی مسلمان کو پہنچانا، انہیں یہ نام لے کے یا ویسے آپ نے کہا کہ فلاں فلاں مسلمان کو پہنچے، تو یہ ایصال ثواب ہوتا ہے۔ کیا ایصال ثواب کرنا جائز ہے؟ شریعت مطہرہ میں اپنے کسی بھی نیک عمل کا ثواب کسی فوت شدہ یا زندہ مسلمان کو ایصال ثواب کرنا جائز و مستحسن ہے۔ اس کو کوئی واجب یا فرض نہ سمجھے، یہ سمجھے گا تو شریعت میں سمجھو افتراء کیا اس نے، اپنی طرف سے ایک مسئلہ گھڑا جو کہ صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں فرض ہے، آپ کہتے ہیں شرط ہے، آپ کہتے ہیں ضروری ہے یہ، تو پھر جو نہیں کرتے وہ بیچارے گناہ گار ہوں گے، جو نہیں کرتے گناہ گار ہوں گے۔ اگر آپ نے یہ کہا کہ یہ ایک جائز عمل ہے، یہ اچھا کام ہے، مستحسن ہے، اللہ کو پسند ہے، اس کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرنا، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے اور ہمارے گناہ دھلتے ہیں، ان کے درجات بلند ہوتے ہیں، یہ کہا جو نہیں کرتا تو نہ کرے، جو کرتا ہے تو کرے، جائز ہے۔ جائز کا مطلب یہ ہوتا ہے کریں تو ثواب ہے، نہ کرے تو کوئی پکڑ نہیں ہے۔ جہاں بات آ جاتی ہے فرض کی کہ یہ چیز فرض ہے، اب جیسے نماز ہے، روزہ ہے اور صاحب استطاعت ہے، زکوٰۃ ہیں، یہ چیزیں فرض ہو جاتی ہیں۔ زندگی میں ایک بار حج فرض ہے، اور جسے اللہ نے طاقت دی ہے، مال دیا، حج کر سکتا ہے، زندگی میں ایک بار فرض ہے، اگر نہیں کیا تو گناہ گار ہوگا۔ تو فرض کا مطلب ہے تو ضروری ہوتا ہے۔ تو ایصال ثواب کی محفل اس کا مطلب ہے جائز اور مستحسن ہے، جو کرتے ہیں تو بہت اچھا کرتے ہیں، جو نہیں کرتے تو ان کا اپنا نصیب ہے۔ ہاں اگر وہ حکم لگاتے منع کرنے کا یہ محفل نہ کی جائے، یہ ایصال ثواب کہاں سے ثابت ہے، اور وہ الٹا حکم لگاتے ہیں تو وہ پھر گناہ گار ہو رہے ہیں۔ یعنی کسی حکم کو فرض کہنا فرض نہیں ہے، یا جائز ہے اس کو ناجائز کہنا، یہ دونوں برے کام ہیں، نہ کیے جائیں۔ کہ جائز کو ناجائز یا ناجائز کو جائز، یا فرض نہیں ہے فرض کہا، یا مستحب ہے اس کو فرض کہا، یا فرض کو مستحب کہا،
یہ شریعت کی باتیں ہیں، یہ بھی ہمیں سیکھنی چاہیے۔ جو چیز اب آپ کو پتہ چل گیا محفل میں آئے کہ اثر ثواب کی محفل، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی محفل، 11ویں شریف کی محفل، اس طرح گھروں میں ویسے ہی اپنے عقیقے کی محفل رکھی یا ویسے قرآن خوانی کریں، یہ جو محافل ہوتی ہیں یہ برکت والی محفل ہوتی ہیں، اور یہ اچھا عمل ہے، شریعت کو پسند ہے، مطلوب ہے، یہ ناجائز اور حرام نہیں ہے۔ جو اس کو کہے گا وہ گناہگار ہوگا۔ یہ دو سوال ہم نے سنے، اثر ثواب کسے کہتے ہیں اور شریعت میں اس کا حکم کیا ہے، یہ بھی آپ نے سن لیا۔ آگے چلتے ہیں۔ کیا اس کے بارے میں احادیث بھی ہے؟ لوگ کہتے ہیں نا حدیث میں ہے، یہ قرآن میں ہے۔ بعض تو اتنا آگے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں جو چیز قرآن میں ہے بس وہی بات پکی ہے، وہی پرفیکٹ ہے، حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بھئی قرآن ہے نا، اللہ کا پاک کلام ہے، بس بات ہی ختم۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کیا کتا اور بلی یہ قرآن میں حرام تو نہیں لکھا ہوا کہیں؟ دکھاؤ۔ جو کہتے ہیں حدیث کا سہارا نہ لیا جائے، پھر ان کو کتا بھی کھانا چاہیے، بلی بھی کھانی چاہیے، گدھا بھی کھانا چاہیے۔ پھر کئی چیزیں ایسی ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام کہا ہے۔ قرآن اور حدیث کی بات دونوں ایک ہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی ہے، جس نے میرے رسول کا حکم مانا ہے، اس نے میرا حکم مانا ہے۔ یعنی میں رب ہو کر اعلان کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے میرے نبی کی اطاعت کی ہے اس نے میری اطاعت کی ہے، اور جس نے نبی کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی، اللہ فرماتا ہے۔ تو معلوم ہوا یہ قرآن اور حدیث کو الگ الگ نہیں کرنا، ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کا سہارا لینا ضروری ہے۔ یہ بات ڈھونڈتے رہتے ہیں نا، کچھ قرآن میں کہاں ہے، حدیث میں کہاں ہے۔ اثر ثواب کے متعلق حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری ماں اچانک انتقال کر گئی ہے اور کچھ کہہ نہیں سکی، اور مجھے امید ہے اگر وہ کہتی تو مجھے صدقے کا کہتی، لیکن کہا نہیں ہے، اچانک ہی انتقال کر گئی ہے، کیا میں صدقہ کروں، ثواب پہنچے گا؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں پہنچے گا۔ کیا کہا؟ ہاں پہنچے گا۔ نہ پہنچتا تو میرے آقا فرماتے یہ کیا کہہ رہے ہو، یہ تو بدعت ہے، یہ تو ناجائز ہے، یہ نہیں کہا، ہاں پہنچے گا۔ پھر سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی ماں کو ثواب وہ پہنچانا چاہتا ہوں جو سب سے افضل بہترین صدقہ ہو، وہ کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ اس دور میں پانی کی قلت تھی، آج بھی کہیں کہ پانی کی قلت ہوتی ہے، پانی کا اہتمام کر لینا یہ افضل صدقہ ہے۔ کسی کو پانی پلانا، کہیں کولر رکھوا دینا، کہیں موٹر لگا دینا مسجد میں، مدرسے میں، یہ پانی کھینچتی رہے گی، وضو لوگ کرتے رہیں گے۔ اچھا صحابی نے پوچھا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کنواں کھدوا لو، پانی کی قلت ہے، لوگ پانی بھرتے رہیں گے، یہ آپ یہ نیت کر لو اس سے ثواب میری ماں کو پہنچے، آپ کی ماں کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ اور کنواں کھدوایا اور کہا ہادی لأم سعد، یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے، یعنی نام لکھوا دیا، نام رکھ دیا کہ سعد کی ماں کے لیے